پیر سید محمد طاہر احمد شاہ صاحب بڑی خوبصورت خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرما رہے تھے، اور حقیقت یہی فرما رہے تھے جس کے لیے میں یوں لفظ استعمال کرتا ہوں کہ آج آسمان کا شمس بھی اپنی ضیاء زمین پر نہیں دے رہا۔ امی پر بنگلہ کی اس سرزمین پر آج سیال شریف کے شمس کی ضیاء جو موجود ہے، میں ملتمس ہوں حضرت خطیب اہل سنت مفتی محمد شوکت علی سیالوی صاحب خطیب اعظم آستانہ عالیہ سیال شریف، آپ تشریف لاتے ہیں، اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرماتے ہیں۔ لجپال لجپال پیر سیال بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہمارے روحوں کے اور دلوں کے قبلہ و کعبہ حضور مرشد کریم سیدی خواجہ خواجگان حضور پیر طریقت راہبر شریعت منبع جود و عطا حضور سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب چشتی سیالوی غریب نواز زیب سجادہ عالیہ آستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ سیال شریف دامت برکاتکم العالیہ علینا وعلی جمیع المؤمنین۔ انتہائی واجب القدر جملہ حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیال لجپال غریب نواز کے زیر قدم اس آج کی فقید المثال عظیم الشان سالانہ حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین اور حضور سیدنا امیر شریعت غریب نواز کانفرنس میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا پیر سیال لجپال غریب نواز کے فیوز و برکات ہم سب کو ہمیشہ عطا فرماتا رہے، اور اللہ پاک اس کانفرنس کے فیوز و برکات بھی ہم سب کو عطا فرمائے۔ یقیناً اس علاقہ امین پور بنگلہ فیصل آباد کے ہمارے پیر بھائی جس عقیدت، جذبے اور محبت کے ساتھ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کے ذکر مقدس اور آپ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اس کانفرنس کا اہتمام کرتے ہیں، حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی نگاہ عنایت ان کے شامل حال ہے، اور ہمیشہ حضور پیر سیال کرم فرماتے رہیں گے۔ آج کی گفتگو میں ایک مسئلہ بنیادی آپ سب احباب کی خدمت میں عرض کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 11ویں پارے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، قرآن پاک فرماتا ہے کہ جتنے سابقین اولین مہاجرین و انصار پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، ان سب سے اللہ پاک راضی ہو چکا ہے، ان سب کو اپنی بارگاہ اقدس میں مقام رضا کے اوپر فائز فرما چکا ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ قیامت تک آنے والے وہ اہل ایمان اہل اسلام جو پورے خلوص دل کے ساتھ ان سابقین اولین مہاجرین و انصار کی اتباع اور پیروی کر لیں گے، فرمایا قیامت تک آنے والے تمام کے تمام اہل ایمان جو پورے اخلاص کے ساتھ، چونکہ یہاں اتباع بالاحسان کا ذکر قرآن پاک نے فرمایا ہے، اور احسان یہاں اخلاص کے معنی میں ہے۔
مطلب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی اہل ایمان مرد و خواتین پورے اخلاص اور خلوص دل کے ساتھ ان سابقین اولین مہاجرین و انصار کی اتباع اور پیروی کریں گے، اللہ پاک ان مہاجرین و انصار سابقین اولین پیارے صحابہ کرام کے سچے پیروکاروں سے بھی ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا اور ان کو اپنی بارگاہ میں مقام رضا کے اوپر فائز فرما دے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں خبر بے معنی امر ہوا کرتی ہے، یہاں بھی وہی اصول لاگو ہو رہا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے اہل ایمان بندیو، تم جتنے بھی قیامت تک آنے والے میرے پیارے بندے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ پاک تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاؤں اور تم میری بارگاہ میں مقام قرب اور رضا پر آ جاؤ، تو پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تمام سابقین اولین مہاجرین و انصار صحابہ کرام کی خلوص دل کے ساتھ اتباع اور پیروی کرتے چلے جاؤ۔ اللہ پاک کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہی ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے، احادیث کریمہ میں یہی مضمون پوری صحت کے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے دین کی تعلیم ہے رضوان من اللہ اکبر، اللہ پاک کی رضا انسان کے لیے اور بندہ مومن کے لیے تمام کی تمام چیزوں میں سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمتوں کا بیان آیا ہے، تو وہیں پر قرآن پاک نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ وہ ہر وقت مجھ اللہ پاک کی رضا کو تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کے 26ویں پارے سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں واضح طور پر اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے محمد الرسول اللہ۔ آیت بینہ کے آغاز میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کا نام نامی اسم گرامی لے کر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں۔ آگے فرمایا والذین معہو، اور وہ تمام کی تمام مبارک ہستیاں جو ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ رہنے والی ہیں، آپ کی معیت میں، آپ کی سنگت میں، آپ کے قرب میں رہنے والی ہیں۔ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ آگے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جتنی ہستیاں محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہیں وہ ہر عمل کے ذریعے، ہر بات کے ذریعے صرف اور صرف مجھ اللہ کا فضل اور مجھ اللہ پاک کی رضا کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ رضائے الہی یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ پاک کی تمام عطا کردہ نعمتوں میں اللہ کا اپنے بندے پر راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور قرآن پاک فرماتا ہے اگر وہی سب سے بڑی نعمت اور وہی سب سے بڑا مقام اگر میری بارگاہ میں حاصل کرنا چاہتے ہو تو والذین اتبعوہم بإحسان، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تمام سابقین اولین مہاجرین و انصار صحابہ کرام کی خلوص دل کے ساتھ اتباع اور پیروی کر لیں۔ جہاں اس آیت بینہ میں حضرات مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمتیں واضح ہوئی، اللہ کریم کا یہ اعلان سامنے آیا کہ رب کریم جل شانہ ان پاکیزہ بارگاہوں سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہے، وہیں یہ بھی پتہ چلا کہ مقام رضا عظیم مقام ہے۔ چنانچہ یہ ہم مسلمانوں کا شروع سے طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ہم جن ہستیوں کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہستیاں محبوب کریم علیہ السلام کی سچی پیروکار ہیں، محبوب علیہ السلام کے سابقین اولین مہاجرین و انصار کی سچی پیروکار ہیں، تو قرآن پاک والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن پاک کا چونکہ سورہ توبہ میں اعلان ہے کہ جو ان بارگاہوں کا سچا پیروکار ہوگا اس کا مقام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں ہوگا۔ اس لیے ہم مسلمان جن ہستیوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کی سچی متبع اور پیروکار ہستیاں ہیں،
حضرات صحابہ کرام کی سچی پیروکار ہستی ہیں، تو پھر ان کا مبارک نام آئے تو پھر ہم اہل ایمان کا شروع سے طریقہ آ رہا ہے، ہم اپنی کتابوں میں بھی، تحریروں میں بھی، اپنے بیانات اور گفتگو میں بھی ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ لکھ دیتے ہیں، لفظ بیان کر دیتے ہیں۔ اس کو علماء کی اصطلاح کے اندر، علماء کی زبان میں، علماء کی ٹرم اور ٹرمنالوجی میں کلمات تردی کہا جاتا ہے، جیسے رحمت اللہ تعالی علیہ کے الفاظ کو کلمات ترحم کہا جاتا ہے، علیہ السلام کے کلمات کو کلمات تسلیم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح علماء کی اصطلاح اور زبان ہے کہ ان کو کلمات تردی کہتے ہیں۔ تو جس ہستی کے متعلق ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ محبوب علیہ السلام کے سچے پیروکار، مہاجرین و انصار کے سچے پیروکار ہیں، ان کے لیے ہم یہ کلمات، کیونکہ اللہ کی رضا سب سے بڑے مقامات میں، تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اس ہستی کو بھی اللہ پاک راضی ہو جائے، اس ہستی سے اللہ پاک راضی ہو جائے، اور اس ہستی کو اللہ تعالیٰ عملی طور پر مقام رضا کے اوپر فائز فرما دے۔ چنانچہ اگر ہم قدیم کی کتابوں میں، چونکہ حضور کریم کے مبارک قدموں میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مختصر کلام کریں، حوالے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ہیں کہ ہمارے علماء کا شروع سے طریقہ آ رہا ہے کہ کامل ہستیوں کے لیے، چاہے وہ پیارے صحابہ کرام نہ بھی ہوں، کیونکہ قرآن نے تو 11ویں پارے سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں والذین اتبعوہم بإحسان فرمایا ہے کہ اور وہ لوگ بھی جو قیامت تک ان صحابہ کرام مہاجرین و انصار کی صدق دل سے اور اخلاص سے پیروی کریں گے، ان پیروکاروں سے بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو جائے گا، ان کو مقام رضا پر فائز فرما دے گا۔ تو قرآن نے تو قیامت تک آنے والے اہل ایمان مرد و خواتین جو مہاجرین و انصار کے سچے پیروکار ہوں، ان کے لیے رضی اللہ عنہم کا مقام ذکر کیا ہوا ہے۔ کتابیں تو جتنے میرے فاضلین رات دن مطالعہ کرتے رہتے ہیں، وہ تو جس صدی کی عربی فارسی کتابیں پڑھیں گے، ان میں رضی اللہ عنہم کے لفظ بزرگان دین کے لیے کثرت کے ساتھ ملیں گے۔ چونکہ ہم نے وقت کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے، لہذا میں صرف ایک کتاب، ورنہ 20 کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ یہ علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو فلسطین میں 1350 سنہ ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، اور اب 1445 سنہ ہجری ہے، 95 سال آپ کے وصال کو ہو چکے ہیں۔ آپ فلسطین کے خلافت عثمانیہ میں آپ وزیر انصاف تھے۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمت، آپ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب میں جس ملک میں بھی چلے جائیں نا، 58 اسلامی ریاستوں میں، جہاں بھی اہل علم آپ کو ملیں گے، جمہور اہل اسلام، اہل سنت و جماعت کا ہر عالم حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کی امامت اور سکاحت اور عظمت پر آپ کو متفق نظر آئے گا۔ تو 4 جلدوں میں آپ کی شہرہ آفاق کتاب ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی عظمتوں کے متعلق جواہر البحار فی فضائل النبی المختار علیہ السلام۔ یہ جواہر البحار کی دوسری جلد میرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ بالکل آغاز کے اندر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ مکتبہ الرشاد مصر کا ایڈیشن ہے، اور دوسری جلد کا صفحہ نمبر 4 ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ واضح طور پر ذکر فرما رہے ہیں فَمِن جَوَاهِرِهِ رضی اللہ عنہ قَوْلُهُ فِي الْمَقْصِدِ الْأَوَّلِ۔ آپ امام المحدثین امام احمد بن محمد قسطلانی شافعی، جو 923 سنہ ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، جنہوں نے ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری لکھی، جنہوں نے المواہب اللدنیہ لکھی، تو یہ امام المحدثین تو 923 سنہ ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، اور پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور مقدس 120 سنہ ہجری میں مکمل ہو گیا تھا۔ تو دور صحابہ کرام کے بھی 800 سال بعد آنے والی
محدث ہستی کے لیے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی یہ لکھ رہے ہیں فمن جواہرہ رضی اللہ تعالی عنہ قولہ فی المقصد الاول اعلم یا ذا العقل السلیم المتصف باوصاف الکمال والتتمیم، یعنی یہاں امام قسطلانی کا ذکر فرمایا تو ان کے ساتھ لکھ دیا رضی اللہ عنہ کہ امام احمد قسطلانی سے اللہ راضی ہو، وہ اپنی کتاب مواہب الدنیا کے المقصد الاول میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ذکر فرمایا امام یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمت نے جواہر البحار شریف کی جلد 205 پر حضرت الشیخ سیدی محی الدین ابن عربی علیہ رحمت کا، حضرت ابن عربی علیہ رحمت امام المکاشفین شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سر العزیز، آپ کا وصال اقدس شام میں 638 سنہ ہجری کے اندر ہے۔ تو جو ہستی 638 سنہ ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، ظاہر ہے حضرت شیخ اکبر قدس سر العزیز کی نورانی ذات بابرکات وہ صحابہ کرام میں شامل نہیں ہے۔ حضرت شیخ اکبر کے لیے فرمایا واہ سیدی محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ، اتنی بڑی عالم ربانی ہستی جو دور متاخرین کی علامہ ہستی ہیں، جن کے علم پر، جن کی عظمت پر، جن کی ثقافت کے اوپر مشرق مغرب شمال جنوب عرب و عجم کے جمہور علیہ السلام کے علماء متفق ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت نے مکہ مکرمہ میں اپنی کتاب الدولۃ المکیہ فی مادۃ الغیبیہ جب آپ نے تحریر کی تو آپ نے واپس ہندوستان تشریف لا کر اس کے بعد سب سے پہلے یہ کتاب انہی امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کی خدمت میں روانہ کی کہ مہربانی فرما کر اس کو پڑھیں اور اس پر اپنی رائے بھی دیں اور اس پر اپنی تقریض بھی لکھ دیں۔ چنانچہ الدولۃ المکیہ پر آج بھی آپ کو امام یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمت کی تقریض ملے گی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بر صغیر میں ہیں، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی فلسطین میں، لیکن ان کا علمی مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی جیسی علمی فقیہ النفس ہستیاں وہ چاہتے ہیں کہ میری اس کتاب کی تائید میں امام یوسف بن اسماعیل نبہانی جیسی عظیم ہستیوں کا تبصرہ بھی لگا ہوا ہونا چاہیے۔ اور یہ عظیم ہستی امام احمد قسطلانی کا ذکر کرتے ہیں یا حضرت محی الدین ابن عربی علیہ رحمت کا نام کے ساتھ کلمات تردی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمات اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اس کتاب کے صفحہ نمبر 71 کو ملاحظہ فرمائیں گے تو یہ آپ نے عنوان دیا ومنہم الامام الشہاب احمد بن حجر حیتمی المتوفی سن 973 رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ نے حرمین طیبین کے فقیہ اور مفتی اور محدث اور حرم مکہ کے امام امام المحدثین امام ابن حجر حیتمی مکی علیہ رحمت جو 973 ہجری میں مکہ مکرمہ میں وصال فرما رہے ہیں اور حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت کے اساتذہ کرام میں شامل ہیں، یہ ہستی جو 10ویں صدی ہجری میں 973 سنہ ہجری میں مکہ مکرمہ میں وصال فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی جواہر البحار کی جلد 2 صفحہ 71 پر ان کا ذکر کرتے ہیں تو دعائیہ کلمات رضی اللہ عنہ تعریف فرماتے ہیں۔ اگر آپ اس کتاب کی فہرست دیکھیں گے تو سارے ناموں کے ساتھ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی، شیخ علی نور الدین حلبی رضی اللہ عنہ یہ 1044 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، الشیخ عبد الرؤوف المناوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 1069۔ الغرض یہ آج مسلمانوں کا نیا طریقہ نہیں ہے بلکہ ہمارے جتنے اکابر علماء اور ائمہ دین ہیں وہ صحابہ کرام نہ بھی ہوں، تابعین نہ بھی ہوں، بعد کی صدیوں کے علماء ہوں، اصفیاء ہوں، مشائخ ہوں، ان ربانی ہستیوں کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے بھی ہیں، گفتگو میں استعمال بھی فرماتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں کامل پیروکار ہیں، لہذا ہمارے ذہنوں میں ان کا مقام رضا ہے، ہم اسی کے حوالے سے مزید اس مقام کے اوپر فائز ہونے اور اس پر قائم رہنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ پاک سے فیض و برکت پاتے ہیں اس کی بارگاہ سے۔ اس لیے کچھ ہمارے پیر بھائیوں نے چنیوٹ کی طرف یا مختلف مقامات پر جیسے ہی اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی جہاں حضور پیر سیال اپنے قدم مبارک رنجا فرمائیں گے،
بخاری شریف میں حدیث صحیح ہے، محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے میری امت کے اندر ایسے کامل بندے ہیں کہ جب پل صراط سے وہ گزریں گے تو نیچے پل صراط کے جہنم ہے، جہنم اپنے 19 طبقات سمیت، یہ بخاری شریف میں مبارک الفاظ ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جہنم کہے گا اسرا اسرا یا عبداللہ، اسرا یا عبداللہ، انا نورا ایمان کا یطفئ نارا غضبی، اے اللہ کے بندے جلد از جلد میری پیٹھ سے پل صراط سے تیزی کے ساتھ گزر جا، کیونکہ تیرا نور ایمان مجھ جہنم کی آگ کو بجھا رہا ہے۔ جن ہستیوں کے قدموں میں اور وجود اقدس میں یہ برکت ہو کہ جہنم کی آگ ان کے انوار سے بچنا چاہتی اور کہتی ہے اسرا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے جلدی گزر جا پل صراط سے، کیونکہ تیرے وجود کے انوار فیوز و برکات مجھ جہنم کی آگ کی تپش کو ختم کر رہے، جن کے وجود کی برکت سے جہنم کی آگ وہ بجھ جاتی ہے۔ ہم جتنی پریشانیوں کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں، جہاں یہ کریم قدم رنجا فرمائیں گے کیوں نہ رحمتیں رحمتیں ہو جائیں گی، کیوں نہ برکتیں برکتیں ہو جائیں گی، کیوں نہیں ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیوں پریشانیوں کی آگ نہیں بجھ جائے گی، کیوں ہمارے مسائل نہیں حل ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم غلاموں کے لیے حضور پیر سیال لجپال کا دیدار، اس لیے کانفرنسز مختصر ہوتی ہیں، ان میں پہلی چیز تو پیر بھائیوں پیر بہنوں کا احساس ہوتا ہے کہ وہ جلد بخیریت دن کی روشنی میں اپنے گھروں اور منزل مقصود تک پہنچے، اور اصل چیز ہوتی ہے پیر و مرشد کا دیدار، مرشد دا دیدار و باہو مینو لکھ کروڑا حجاہو۔ اللہ پاک کے بندے کی صحبت میں فاصلے پر ہی 1 منٹ کے لیے بیٹھ جانا، یہ 100 سال کی کامل نفلی عبادت سے زیادہ فیوز و برکات کا باعث ہوتا ہے۔ تو حضور پیر سیال جہاں قدم رنجا فرمائے، پیر بھائیوں کو خوشی اتنی ہوتی ہے کہ وہ پھر بینر لگاتے ہیں خوشی میں، اشتہارات، ان میں حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز کی ذات بابرکات ہو، حضور امیر شریعت غریب نواز کا ذکر مبارک، اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے کلمات لکھتے ہیں، تو یہ امت کا طریقہ ہے، اور چونکہ اس میں تخصیص عرفی شرعی نہیں، لہٰذا رضی اللہ عنہ کے کلمات ان کریم ہستیوں کے لیے شرعی طور پر بالکل جائز ہوتے ہیں، اور اہل علم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، حضور پیر سیال کے فیوز و برکات اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔